حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم الحمدللہ عز و جل امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب اربعین نووی کی 40 احادیثوں کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے پچھلے سلسلوں میں ہم نے تقریباً 13 احادیث طیبہ کا درس سن لیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 14ویں حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث الرابع عشر، یعنی 14ویں حدیث، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث، الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان شخص کا خون حلال نہیں جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 باتوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، جو شادی شدہ زانی ہے اس کا، نمبر 2، جان کے بدلے جان، نمبر 3، جو دین کو چھوڑنے والا اور جماعت سے جدا ہونے والا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ یہ حدیث مبارکہ دین کے ایک بنیادی اور اہم قاعدے پر مشتمل حدیث ہے کہ جس میں اس بات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کا خون یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کسی مسلمان کا خون بہانا یہ دوسرے مسلمان کے لیے ہرگز حلال نہیں۔ یعنی دین اسلام کے جو قواعد ہیں، جو ضابطے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اعظم حقوق کیا ہیں، بڑے سے بڑے حقوق کیا ہیں، ان میں سے ایک حق یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، اس کو بہانا یہ حلال نہیں۔ البتہ 3 صورتیں ہیں جن میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو وہاں پر حاکم اسلام اس شخص کو کہ جو ان تینوں میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو اس کو قتل کرنے کا حکم دے گا۔ نمبر 1، وہ شادی شدہ شخص جس نے زنا کیا اور شرائط تمام کی تمام رجم کی پائی گئیں تو اب قاضی اسلام اس کے رجم کا حکم دے گا، اس صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، جس نے کسی دوسرے کو قتل کیا تو اب اس صورت میں جس نے قتل کیا ہے اس کو قاضی اسلام قتل کروائے گا۔ نمبر 3، جو دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہونے والا، مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے والا ہو، ایسے شخص کے بارے میں بھی قاضی اسلام قتل کا حکم دے گا۔ یہ 3 مواقع بیان کیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس میں کسی شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اسلام میں جو خون کی اہمیت ہے اس کو بیان کر کے اس بات کو بیان کیا کہ بعض اوقات انسان کا جیسے جسم ہوتا ہے وہ بڑا انسان کے نزدیک پیارا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کے جسم کے کسی حصے کے اندر ایسی بیماری لگ جاتی ہے، ایسا زخم لگ جاتا ہے کہ جس کا کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر اس جسم کو کاٹا نہیں جائے گا، اس حصے کو ختم نہیں کیا جائے گا تو وہ سارے کے سارے جسم کو سڑا کر رکھ دے گا، سارے جسم کو خراب کر کے رکھ دے گا۔ لہذا اب یہ اس بندے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس جسم کے اس خراب حصے کو کہ جس کا اب ٹھیک ہونا ممکن نہیں، جس کا کاٹنا اب ضروری ہو گیا ہے، اس کو کاٹ دے، ورنہ پھر اس کا جسم سارے کا سارا
خراب ہو جائے گا۔ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ ایک گندی مچھلی جو ہوتی ہے وہ سارے تالاب کو خراب کرتی ہے، لہذا اس مچھلی کو نکالنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ سارے کے سارا تالاب یہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسلام کے اندر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو بنیادی اور اعظم حقوق ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد ایک فطری چیز، ایک نفسیاتی چیز کہ انسان کی نفسیات کے اندر، فطرت کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ تمام انسان برابر نہیں ہوتے، شر پسند انسان بھی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر خرابیاں آتی ہیں، جن کی وجہ سے دیگر لوگوں کی عزت، دیگر لوگوں کے مال، ان کے دین محفوظ نہیں رہتے۔ تو اب جو مسلمانوں کا حاکم ہے، جس کو مسلمانوں نے بڑا بنایا ہے، اس کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، اس کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا سد باب کرے گا اور ان کی جو سزا دین اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر بیان کی گئی ہے اس کو وہ نافذ کرے گا۔ مسلمان کے خون کی اہمیت کتنی ہے، اور ایک مسلمان کو قتل کرنا، اس کو مار دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یعنی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ایک لمبے عرصے تک رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر غضب کیا اور اس کو اپنی رحمت سے دور کیا، اس پر لعنت کی، یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کیا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یہاں لفظ استعمال کیا ہے آیت کے اندر کہ خالدن فیہا، خالدن کا ایک معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، یعنی ایک مومن کو قتل کرنے والا، مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مذموم اور اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی جب وعید بیان فرمائی تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال فرمائے کہ جس میں ایک لمبے عرصے تک جہنم کے اندر رہنا پایا جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو اس بنیاد پر قتل کرنے والا یہ کافر نہیں ہو جاتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، اس کا ایمان اگر سلامت رہا تو اس صورت میں چونکہ ایمان کی بنیاد، ایمان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم کا اس کے لیے فیصلہ نہیں ہے، لیکن سخت ترین سزا دینے کے بعد اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اور ایک معنی علماء نے اس آیت کا یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو بغیر کسی تعویل کے اس کے خون کو حلال سمجھتے ہوئے اس کو قتل کرے تو پھر یہ کفر بن جاتا ہے، یعنی ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا اور اس نے اس کے قتل کو حلال سمجھا کہ اس کو قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قتل کرنا حلال ہے، اور اس میں کوئی تعویل نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب خالدن فیہا کا مطلب ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ یا کوئی کسی مسلمان کو اس لیے قتل کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یعنی اس کے مسلمان ہونے کو ناپسند کرتے ہوئے اس کو قتل کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں چونکہ وہ ایک اسلام کو ناپسند کر رہا ہے تو اسلام کو ناپسند کرنے کی وجہ سے خود وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور جب مسلمان نہ رہا، اس کا ایمان سلامت نہ رہا، تو پھر ایسے افراد کے لیے واضح الفاظ میں قرآن پاک میں جگہ بجگہ اس بات کی وعید دی گئی ہے کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بہرحال باہر صورت اس کے ذریعے ہمیں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی جو شدت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو اس کی ناپسندیدگی ہے، وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ احادیث طیبہ میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے خون کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، یعنی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی خون کی اہمیت کیا ہے، اس کو جگہ بجگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں واضح فرمایا ہے۔ امام ضیاء نے اپنی مختارہ کے اندر سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا، اس سے زیادہ ایک مومن کا قتل کرنا یہ سخت ہے، یعنی ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اس سے بھی زیادہ
یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، یعنی اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا شخص ناپسندیدہ ہے۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو امام ترمذی نے روایت کی ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، یعنی دنیا کا ختم ہو جانا، دنیا کا زائل ہو جانا، تباہ ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کو قتل کرنے سے آسان ہے۔ یعنی دنیا ختم ہو جائے یہ آسان کام ہے، لیکن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا سخت ہے۔ اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قاتل کی ناپسندیدگی ظاہر ہوتی ہے، بلکہ ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ لقی اللہ یوم القیامت مکتوب بین یدیہ آئس من رحمت اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے کے برابر بھی مدد کی تو کل بروز قیامت وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، یعنی آدھا کلمہ۔ تو اس کی مثال علماء نے یہ دی کہ اگر کسی نے اق کا لفظ کہا، تل بھی پورا نہیں کہا، اتنا فقط کسی مسلمان کے قتل میں مدد کی تو ایسا شخص بھی کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی مومن کو قتل کر دینا کتنا برا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا ہے، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے احسن، سب سے پیاری مخلوق جو سب سے بہتر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ انسان ہے۔ فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت کے اندر، بہترین نمونے کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے، انسان کی تخلیق یہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے کہ کتنا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نظام اور صورت اور جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خون حرام قرار دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کو بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص کیسا مذموم ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لکبہم اللہ عز وجل فی النار، یعنی اگر زمین اور آسمان والے تمام کے تمام کسی مومن کے خون کے اندر شریک ہو جائیں، یعنی سارے کے سارے مل کر اگر کسی مومن کے خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص، یعنی اتنے سارے افراد بھی اگر کسی مومن کو قتل کرنے کے اندر شریک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دے گا۔ اس سے کسی مومن کو قتل کرنے کا جو گناہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی وعید اور شدت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ نماز وہ معاملہ ہے، بندے کے جو اعمال ہیں اس کے حوالے سے قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے سوال کیا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، پڑھی تو کیسے پڑھی۔ نماز کے حوالے سے انسان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن یہ نماز کا جو سوال ہوگا یہ انسان کے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کا جو معاملہ ہے اس کے اعتبار سے ہے۔ ایک بندے کا دوسرے بندے سے جو تعلق ہوتا ہے، دوسرے بندے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو سب سے پہلے بندے سے سوال ہوگا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ خون کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی ایک دوسرے کو اگر کسی نے قتل کیا ہے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس سے بھی ہمارے سامنے کسی مسلمان کو قتل کرنے کی شدت اور اس کی وعید واضح ہوتی ہے کہ جس طرح نماز وہ عمل ہے کہ جو بندے کے اپنے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، تو اسی طرح بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں اگر اس نے اس کے خون کے حوالے سے کوئی زیادتی کی ہے تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے
سوال کیا جائے گا۔ اس طرح کی اور بہت ساری احادیث طیبہ یہ کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر کتنا زیادہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دور کے بارے میں پہلے ہی خبر دی تھی کہ یکثر الحرج، قتل بکثرت ہو جائے گا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نہ قتل کرنے والا جانے گا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، جس کو میں نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرنے کی وجہ کیا ہے، اور مقتول کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کے قتل کو کتنا ناپسند کرتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سن چکے ہیں، اور اس حدیث کا بنیادی سبق بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ کسی مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، ان کو آخری نبی مانتا ہے، تو اس کا خون کسی دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ البتہ کچھ معاملات ہیں کہ جن کی بنیاد پر جب حقوق ایسے لازم ہو جاتے ہیں، ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، تو پھر وہاں پر حاکم اسلام کسی دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں معاشرہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو زانی ہے، یعنی وہ زانی کہ جو شادی شدہ ہے اور دیگر اس کے اندر رجم کی شرائط پائی جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کو رجم کیا جاتا ہے، وہ پائی جائیں گی تو اس صورت میں اس کو رجم کیا جائے گا۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو اس صورت میں نہ کسی کی عزت محفوظ رہے گی، نہ ہی معاشرے کے اندر سکون ہوگا، اور بے حیائی پھیلتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے خون کی اتنی اہمیت بیان کرنے کے بعد اگر کسی کے رجم کا حکم دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ کتنا بڑا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر اس کو رجم کرنے کا، یعنی اس کو پتھر مار کر قتل کر دینے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ گناہ کی شدت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک شخص معاشرے کے اندر اس طرح کا فعل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں خراب ہوتی ہیں، جن کے نسب خراب ہو جاتے ہیں، آنے والی نسل کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کی اولاد ہے، اگر اس کا سد باب نہ کیا جائے تو پھر اس طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر جنم لیں گی، اور اب اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کیسے سامنے آ رہے ہیں۔ زنا عام ہوتا جا رہا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، جان سے مار دیا جاتا ہے، بچوں کو گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، یا جو ہے وہ جھولے رکھے ہوتے ہیں ان میں ڈال کر چلے جاتے ہیں، کچرے کی کنڈیوں میں ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اس لیے کہ ہم نے اس کے جو سبب تھا، اس کی جو وجہ تھی، اس کی جو بنیاد تھی، اس کا سد باب نہیں کیا، اس کو نہیں روکا، تو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر پہلے ہی سے اس کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، اس کو روک دیا جائے تو پھر اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے کبھی نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ النفس بالنفس، ایک شخص دوسرے شخص کو قتل کر دے تو اب اس صورت میں قاضی اسلام پر لازم ہوگا کہ وہ مقتول کے اہل خانہ کو قصاص دلوائے گا اور قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کروائے گا۔ یعنی اگر مقتول کے ورثہ اس بات پر جو قتل کی شرائط ہیں، قتل کے مطابق، یعنی قاتل نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دیا، اب مقتول کے ورثہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ وہ قاتل کو معاف کریں یا اس کے بدلے میں دیت لے لیں، تو اب قاضی اسلام پر لازم ہے کہ وہ قصاص کو نافذ کرے گا۔ اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمائی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی تمہارے لیے اے عقل والو قصاص کے اندر زندگی ہے، حیات ہے، یعنی قصاص ہوگا، جان کے بدلے جان لی جائے گی، تو پھر معاشرے کے اندر امن رہے گا، دوسرے لوگ قتل سے باز رہیں گے، ورنہ ایک شخص قتل کرے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو وہ جری ہو جائے گا، کیونکہ قتل کرنے کی وجہ سے ایک تو دینی اعتبار سے اس کے دل پر جو زنگ لگا ہے وہ بڑھتا چلے جائے گا، دل اس کا سخت ہوگا، دوسرا جب اس کو قتل کرنے کے اوپر کسی طرح کی کوئی سزا نہیں ملے گی تو معاشرے کا جو خوف تھا، قانون کا جو خوف تھا، وہ اس کے دل سے نکلتا چلا جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ قتل ایک پہلے کیا تھا، اب ایک سے زائد کرنا وہ شروع کرے گا، اور یہ بات کسی کے سامنے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لہذا قاضی اسلام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس سزا کو نافذ کرے گا تاکہ معاشرے کے اندر اسلام نافذ ہو سکے، معاشرے کے اندر امن یہ پیدا ہو سکے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، یعنی تیسرا شخص وہ کہ جو دین کو چھوڑے،
مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو جائے تو ایسے شخص کے بارے میں بھی قاضی اسلام یہ حکم دے گا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی جو دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، اس نے ارتداد کی راہ اختیار کی، دین اسلام کو اس نے حقیر جانا، اپنے فعل کے ذریعے اس نے دین اسلام کی تحقیر کی، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ قاضی اسلام اس کو قتل کروائے گا تاکہ دین اسلام کی حرمت برقرار رہے اور لوگ دین کی تحقیر کرنے سے یہ باز رہیں، اس کی توہین کرنے سے باز رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمانوں کے خون کی حرمت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ یاد رہے کہ جس طرح مسلمان کے خون کی حرمت ہے، یعنی مسلمان کے خون کی اہمیت ہے، اسی طرح مسلمان کے مال کی اہمیت ہے کہ جس طرح ہم اس کے خون کو ضائع نہیں کر سکتے، اس کی خون کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے، اسی طرح مسلمان کے مال کی اہمیت بھی احادیث طیبہ میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال غصب کر لے، دوسرے مسلمان کا مال دبا لے یا اس کے مال کو کسی طرح سے نقصان پہنچائے، اس کو بھی حدیث پاک کے اندر حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح تیسری انتہائی اہم چیز کہ جس کی طرف عمومی طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے مسلمان کی عزت۔ اسی طرح اگر اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں تو مال دبانے والے یہ قتل کرنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں کہ مسلمان کے مال کو نقصان پہنچا دینا یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے۔ اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سیدھا سیدھا کسی کا مال ہم نے دبا لیا، اس کو واپس ہی نہیں کر رہے، حالانکہ اس کو بھی حدیث پاک میں حرام قرار دیا گیا، یا بعض اوقات اس کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے، اس کے ساتھ چیٹنگ کر کے، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر کے اس کے مال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا اس کو غلط مشورہ دے کر غلط جگہ پر اس کا مال لگوا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن اس سے بھی بہت سے لوگ بچنے والے ہیں جو اس سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک رہی مسلمان کی عزت کا معاملہ، مسلمان کو بے عزت کرنے کے حوالے سے معاملہ ہے، تو یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے، اور اچھے بھلے سمجھدار دین کا شعور رکھنے والے افراد بھی اس کے اندر بعض اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عزت کو وہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ پہلے بھی ہم سن کے آ چکے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں، یعنی مینا کے اندر جو حرم کا علاقہ ہے، وہاں پر تشریف فرما ہو کر آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جیسا کہ اس شہر کی حرمت ہے، جیسا کہ اس مہینے کی حرمت ہے، جیسا کہ اس دن کی حرمت ہے، یعنی سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اہمیت کے حامل ہیں، حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، یعنی اس کی اہمیت ہے، حرمت والے ہیں کہ مسلمان پر لازم ہے کہ ایک مسلمان کے خون کی عزت بجا لائے گا، اس کے خون کو ضائع نہیں کرے گا، اس کے مال کو محفوظ رکھے گا، اس کی عزت کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عزت کو محفوظ رکھنے کا کوئی ذریعہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ اکثر لوگ جہاں موقع ملتا ہے، جیسا موقع ملتا ہے، لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں، مذاق اڑا کر، اس کی اہمیت کو گھٹا کر، یا غیبتیں کر کے، اس کی توہین کر کے اس کی عزت کو خراب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیز بھی حرام ہے، اور کل بروز قیامت اس کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باز پرس ہوگی، لہذا اس پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو مسلمانوں کے خون، ان کی عزت، ان کے مال کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے خون بھی، ہماری عزتیں بھی، ہمارے مالوں کو بھی محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا